السلام علیکم پیارے دوستو، ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، بابری مسجد جس جگہ پر تھی انشاءاللہ اسی جگہ پر بابری مسجد بنے گی۔ جی ہاں میرے پیارے دوستو، کویت کے سینئر لائر نے اسی بات کو لے کر بڑا بیان دیا ہے کہ انشاءاللہ بابری مسجد اسی جگہ پر ہم بنائیں گے۔ انہوں نے اس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ان کے اس پورے بیان کو رکھنے والے ہیں کہ انہوں نے بابری مسجد کو لے کر بڑا اقدام اٹھا لیا ہے اور OIC GCC انٹرنیشنل عدالت کے اندر اس معاملے کو پیش کر دیا ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری نکل کر سامنے آئی ہے اور آپ کے سامنے ان کے اس بیان کو پروف کے ساتھ رکھیں گے اور ڈسکرپشن میں پوری لنک دیں گے آپ کو۔ انگلش کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل ہے، آپ جو ہے انگلش کے اندر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھنا، کیونکہ آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ اندھ بھکتوں کا کہنا ہے کہ یہ کویت کا لائر صرف بیان بازی ہی کرتا ہے۔ بابری مسجد کا کیس نہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر درج ہوتا، نہ OIC نہ GCC اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ضرور انت تک دیکھیے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کے دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے کویتی وکیل نے اٹھایا بڑا اقدام۔ مسلم دنیا دونوں میں فیض آباد کے انہدام مقام پر بابری مسجد کی بازیافیت اور تعمیر نو کے لیے کویت کے ایک بہادر وکیل مجبل الشریکہ کی اپیل پر پرجوش رد عمل کا سونامی دیکھا گیا ہے۔ RSS کے حیدرآبادی پولیٹیکل ایجنٹ اور خوفناک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایسا لگتا ہے کہ بر صغیر کی پوری مسلم آبادی مسجد کی تعمیر نو کے حق میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عرب اپنے فرض کی طرف بڑھ گیا ہے۔ بلا شبہ یہ آپ کے سب سے مضبوط عزم پر منحصر ہے کہ آپ اسلام کے پیروکار اور امت محمدیہ کے پیروکار ہیں جو آنے والے دنوں میں بابری مسجد کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ یہ حقیقت بدستور باقی ہے کہ ہندوستان میں 6 دسمبر سن 1992 کو بابری مسجد کو منہدم کرنے والے ہندو توا دہشت گرد بین الاقوامی قانون کی نظر میں مجرم ہیں اور بڑے پیمانے پر امت کی نظر میں اسلام کے دشمن ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ ان کو بچانے اور عربوں کو اس کیس کو بین الاقوامی عدالت میں نہ جانے کی پرمیشن دی گئی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو ان سے سوال کرنا چاہیے اور اگر وہ اپنے مفاد پرست خیال پر اصرار کرتے ہیں انہیں ترک کر دے اور ہر طرح سے پیارے بابری مسجد کی بحالی اور دوبارہ تعمیر کے لیے عربوں کو ساتھ دیے۔ بابری مسجد امت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آخر ہم جو ہے اس بابری مسجد کا کیس کو عالمی عدالت کے اندر لے جانے کے لیے اتنا تگا دوڑ کیوں کر رہے تھے؟ تو کویت کے لائر نے کہا، جیسا کہ سب سے اہم اور فطری طور پر زندگی کو بدلنے والا سبق ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ایک مسجد کی تعمیر کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پارلیمنٹ یا مال کی تعمیر نہیں کی ہے، بلکہ اس کے مبارک ہاتھ صرف اللہ کے گھر، مومنین کا قبلہ، عظیم الشان مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ واحد عمارت جہاں مومنین کو دعائیں اور معاشرتی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے بلایا جاتا ہے، جہاں جنگ کے میدانوں سے زخمی ہونے والے افراد کو ڈاکٹر روفیدہ اسلیمیہ الانصاریہ RTA کے زیر انتظام
چلائے جانے والے سرجری بلاک مسجد کیمپس میں ایک کلینک میں داخل کیا جائے گا، جہاں اصوفا کے بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر کے اسکالرز ہر قسم کے علوم اور تہذیب کے میدان میں اپنے علم کو بڑھانے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور جہاں ملٹری کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر رکھا جاتا ہے۔ اس کی صورت میں ایک نوآئیدہ اسلامی ریاست پر حملہ۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاعات و مواصلات کا سب سے اعلیٰ مرکز تھا، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآنی انصاف اور مختلف ثقافتی امن پر مبنی جدید اسلامی تہذیب کے بہادر معمار کے ذریعے اس کی نگرانی کی تھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ مسجد ہی واحد جگہ ہے جو مومنین کو شرک اور کافر کی مذمت کرنے کی طاقت دیتی ہے اور اپنے شرکاء کو ہر طرح کے علم کے ساتھ تعلیم دیتی ہے۔ ابن حتیم، جن کی طبیعت میں دریافتوں نے نیوٹن اور ابن خلدون جیسے چوری کرنے والوں کو جنم دیا، جن کے معاشی نظریات سراقہ نگاری آدم سمیت نے چوری کیے تھے، وہ مساجد کی پیداوار تھے۔ مزید یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم ساحل اور سہیل مدینے سے زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر مسجد نبی کی تعمیر کیا، اور اس طرح امت کے لیے صرف ایک جائزہ طور پر خریدی گئی زمینوں پر مساجد تعمیر کرنے کے لیے ایک عالمی اسلامی قانون نافذ کیا گیا۔ ہندوستانی ریاست اتر پردیش کا کٹ پتلی سنی وقف بورڈ اگر سیاسی طور پر تعمیر کردہ بابری مسجد کو مسمار کرنے والوں کے ذریعے دی گئی سیاسی خیراتی میں دی گئی عرضی پر مسجد تعمیر کرے گا تو وہ اسلامی فقہ کی خلاف ورزی کرے گا، ایسا کہ کہا گیا وَإِنَّ اللَّهَ مَسَاجِدَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اہل ایمان کو اللہ کے ذریعے اکرام پر نازل ہونے والے نظریہ یا کتاب کے علاوہ کسی بھی نظریہ یا کتاب کی پیروی کرنے سے باز رکھتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مساجد جہاں بھی قرآن مجید کی روشنی بنے نو انسان تک پہنچنے والا تمام عمر اور مقامات پر اسلامی تہذیب کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ دوستو، کویت کے لائر نے کہا کہ یہ ہندو کفار مسجد پر حملہ کیوں کرتے ہیں، مسجد کو مسمار آخر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو کویت کے لائر نے کہا ہے کہ مسجد مسلم معاشرے کا مرکزی اعصاب ہے۔ مسجد کو پریشان کرنے سے پورے اسلامی رہائش گاہ میں خلل پڑتا ہے۔ مسجد ایک خاص خطے میں مسلم معاشرے کی طاقت کی علامت ہے۔ اسلام کے دشمن ہونے کے ناطے ابلیس کے غلام چاہتے ہیں کہ مسلمان کمزور، مشغول، پریشان ہو۔ شیطان اسلامی ماحولیاتی نظام کے مرکز مساجد پر قبضہ کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ کام کئی برے طریقوں سے کرتے ہیں۔ پہلا حملہ ہمیشہ منافقوں کے ذریعے ہوتا ہے جو اسلامی اسکالر کی حیثیت سے پیش آتے ہیں۔ ہندوستان میں اس طرح کے منافقین کا ایک پورا کارٹل مساجد کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر چکا ہے، اور وہ مینیجنگ کمیٹی کے صدر یا سیکریٹریوں کی حیثیت سے نقاب پوشی کرتے ہیں۔ انتظامیہ کا ایک غیر معمولی نظام جو نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشق میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی انتظامیہ میں خلیفہ کی صحیح رہنمائی کی گئی یا نماز کے امام یا مؤذن کی حیثیت سے بدترین کفار کا دوسرا العلم اقدام مساجد کو کسی طرح کی خفیہ منصوبہ بندی اور اقدام کے ذریعے کسی طرح کے قانونی یا مجرمانہ دلدل میں ڈھکیلنا ہے۔ اس طرح کے مقامات پر کفار اقتدار میں رہتے ہوئے حقائق کو مٹانے اور افسانوں کی توثیق کرنے کا سہارا لیتے ہیں، جیسا کہ ابتدا میں بابری مسجد کے معاملے میں ہوا تھا۔ فلسطین اور ہندوستان میں متعدد دیگر مساجد اقصی کا معاملہ اسی طرح کی بدکاری کا ایک خوفناک مثال ہے۔ خطے کے مسلمان منافق العلماء السوء کے ذریعے کافی حد تک الجھے ہوئے ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے دباؤ ہر طرح سے ہرسایا جاتا ہے، اور وہ جنگ لڑنے کی آسانی کھو جانے لگتے ہیں اور آسان بیماریوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔
تیسرا اور آخری اقدام اس وقت سامنے آتا ہے جب بے بسی سے الگ تھلگ مسجد پر جسمانی طور پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسے عالمی اسلاموفوبیا مسئلے افواج کی ناجائز نگاہوں میں پھینک دیا جاتا ہے، جیسا کہ 6 دسمبر سن 1992 کو بابری مسجد کے ساتھ ہوا تھا، اور ہندوستان کے 300 ملین مسلمانوں میں سے کوئی بھی یا سیارے پر موجود 2 ملین مومنین 1 انچ بھی حرکت کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں ٹی وی اسکرین پر پھیلتے ہوئے ہزاروں سال کے سب سے بڑے جرم کو روکا جا سکے۔ بابری مسجد کی بازیافیت اور تنظیم نو کے ٹیم مجب الشریکا کے نیڈر اقدام کی بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق اور مذہب کی آزادی کے حق کے حقوق کے اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہوا مسلموں کے لیے انصاف کے نظریے میں ہے، چونکہ عربی ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ فاشسٹ ہندوتوا حکمرانی کی طرف سے کی جانے والی غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ امکان ہے کہ ہمسایہ ملک پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے مسلمان فوج میں شامل ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس طرح سے کویت کے لائر نے بابری مسجد کی تعمیر نو کے لیے اس طرح کا بڑا اقدام اٹھایا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کے اس پورے بیان کو رکھے ہے۔ اگر آپ ان کے اس پورے بیان کو اور اچھی طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اچھی طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ تمام لوگوں کی ان کے اس بیان کو لے کر کیا رائے ہے، کیا سوچ ہے، ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہو سکے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے دوستو، اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، شکریہ۔